اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فاصل ماضی فعل رباعی مجرد را یک بنا است چنان کے مذکور شد و مستقبل او نیز یکی است فعلل یفعلل فعللتن و فعلالا چون دہرج یدہرج دہرجتن و دہراجن و مزید فی و را سے باب است۔ باب تفعلل تفعلل یتفعلل تفعللا چون تدہرج یتدہرج تدہرجن۔ سنیں بھائی، ہم پڑھ رہے تھے فعل کے بارے کہ فعل کی چونکہ چار قسمیں ہیں، چار قسمیں نا فعل کی، ہاں فعل کی چار قسمیں ہیں نا، فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، چار قسمیں ہو گئی فعل کی کل۔ تو ان میں سے فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد کے تین صیغے ہیں۔ کون کون سے؟ فعل، فاعل، فاعلا۔ فعل کے مضارع کتنے؟ تین۔ فاعل کے کتنے؟ دو۔ فاعلا کے کتنے؟ ایک۔ تو یہ فعل ثلاثی مجرد کے صیغے کتنے؟ تین۔ باب کتنے بن جاتے ہیں؟ 6۔ فعل ثلاثی مزید فی، اس کے کتنے باب مشہور ہیں؟ 10۔ وہ جو 10 باب مشہور ہیں ثلاثی مزید فی کے، ان میں سے 5 باب ایسے ہیں کہ جن میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ 2 حرف زیادہ، اور 3 باب ایسے ہیں جن میں 1 حرف زیادہ، اور 2 باب ایسے ہیں جن میں 3 حرف زیادہ۔ وہ 2 باب کون کون سے ہیں جن میں 3 حرف زیادہ ہیں؟ بتاؤ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، باب استفعال اور دوسرا باب افعیلال۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے، صحیح بتایا آپ نے۔ باب افعیلال اور باب استفعال۔ ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد کے باب کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ شاباش، ٹھیک، جو بات پوچھی وہ بتائیے۔ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ 6 باب۔ ثلاثی مزید فی کے کتنے باب مشہور ہیں؟ 10 باب۔ اب سوال یہ ہے کہ فعل رباعی مجرد، اس کے کتنے باب ہیں؟ صرف 1 جی، صرف 1۔ اور رباعی مزید فی کے کتنے باب ہیں؟ 3۔ تو رباعی کے کل باب کتنے ہو گئے؟ 4۔ ان میں سے 1 مجرد اور 3 مزید فی۔ مجرد کے کیا معنی؟ جو اصلی۔ مزید فی کے کیا معنی؟ جن میں زیادتی پائی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 ہیں ان میں سے 1 اصلی ہے اور 3 ایسے ہیں کہ جن میں کچھ زیادہ ہے۔ اصلی 1 ہے، اصلی 3 جو ہے نا، باقی 3 وہ اصلی نہیں ہیں، ان میں کچھ ملاوٹ ہے، کوئی حرف زیادہ ہے نا، ہاں، تو اس لیے ان کو مزید فی کہا جاتا ہے اور اس ایک کو مجرد کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ توجہ بھائی، جو رباعی مجرد کا باب ہے وہ کیا ہے؟ فعللا۔ اس کی ماضی کا وزن کیا ہے؟ فعللا۔ اس کے کتنے مستقبل ہیں؟ 1۔ کیا؟ یفعللو۔
فعلل یفعلل فعللتن اور فعلالن، ماشاءاللہ، یعنی اس کا جو مصدر ہے اس کے دو وزن ہیں، فعللتن کے وزن پر بھی آتا ہے مصدر اور فعلال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ تو جب آپ گردان کریں تو ایک ہی پڑھ دیں مصدر تو بھی ٹھیک ہے، دونوں کہہ دیں تو بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا، فعل رباعی، ہاں، فعلل یفعلل فعللتن، مثلا دہرج یدہرج دہرجتن، ہاں جی ماشاءاللہ۔ اور فعل رباعی مزید فی کے کتنے باب ہیں؟ 3 باب، 3، جن میں سے پہلا باب تفعلل، اور اس میں ایک حرف زیادہ ہے، مثلا تفعلل یتفعلل تفعللا، جیسے تدہرج یتدہرج تدہرجن، اس میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ کون سا؟ تا، شروع میں تا زائدہ ہے، اس کے شروع میں تا زائدہ ہے۔ اور باب اف ان لال اور باب اف اللال، یہ 2 باب جو ہیں رباعی مزید فی کے، ان میں 2 حرف زیادہ ہیں۔ باب اف ان لال، اف ان لالا یف ان لو اف ان لالن، اف ان لالا، مثلا احرنجما احرنجما، تو اس کا مجرد کیا بنے گا؟ ہرجما، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے شروع میں حمزہ وصلی زیادہ ہے اور عین کلمہ کے بعد نون زیادہ ہے، جی عین کلمہ کے بعد نون زیادہ ہے، یا لام اول سے پہلے کہہ لیں کہ نون زائد ہے، ایک ہی بات ہے، لام اول سے پہلے یا عین کے بعد نون زائد ہے، تو 2 حرف زیادہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں حرف نہ فا کے مقابلہ میں ہیں، نہ عین کے مقابلہ میں ہیں، نہ لام اول اور نہ لام دوم، ان میں سے کسی کے مقابلہ میں نہیں، لذا یہ دونوں زائد ہیں۔ اور باب اف اللال، اف اللہ یف اللو اف اللالن، مثلا ایک شاعر یک شعرو ایک شعرارن، تو ایک شاعر، جی ایک شاعر، ویسے اف اللہ، میرے سامنے جو کتاب ہے اس پر لکھا ہوا ہے اف اللہ یف اللو، بتائیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اف ہاں اف اللہ ہونا چاہیے، اف اللہ نہیں، یہ غلطی ہے، اف اللہ یف اللو، ہاں اف اللہ یف اللو اف اللالن، ایک شعر یک شعرو ایک شعرارن، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں یہ ٹھیک کر لینا اس کتاب پر بھی، اف اللہ نہیں، اف اللہ یف اللو اف اللالن، ایک شعر یک شعرو اف، ہاں یف اللو یک شعرو ایک شعرارن، ایک شعرا، تو اس ماضی میں ایک لام کلمہ کا تکرار ہے آخر میں اور ایک شروع میں حمزہ وصلی، تو اس میں بھی 2 حرف زیادہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فعل رباعی کے 4 باب ہیں، 1 رباعی مجرد کا ہے، 3 رباعی مزید کے ہیں، جو رباعی مزید کے ہیں ان میں سے ایک باب ایسا ہے کہ جس میں 1 حرف زیادہ ہے اور 2 باب ایسے ہیں کہ جن میں 2 حرف زیادہ ہیں۔ بس بھئی یہ بات تو ختم ہو گئی کہ چونکہ فعل کی 4 ہی قسمیں تھیں، فعل ثلاثی مجرد اس کے باب کتنے؟ 6 باب، فعل رباعی مجرد اس کے کتنے باب؟ 1 باب، ہاں 1،
فعل ثلاثی مزید فی اس کے باب کتنے 10 اور فعل رباعی مزید فی اس کے باب کتنے 3 تو کل ابواب کتنے بن گئے اب شمار کر کے بتائیں چاروں قسموں کے کل باب کتنے بنتے ہیں 20 باب بن گئے 6 ثلاثی مجرد کے 10 ثلاثی مزید کے کتنے بن گئے 6 اور 10 16 ایک رباعی مجرد کا 17 اور 3 رباعی مزید کے 20 بن گئے تو جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وی پورے ہو گئے وی پورے کر دیتے ہیں باب تو ہاں تو یہ 20 ابواب پورے ہو گئے ہیں کل باب بن گئے 20 تو جو آدمی ان 20 ابواب کی گردان صرف صغیر اور صرف کبیر سب یاد کر لیتا ہے تو اس کو تقریباً عبور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آگے دیگر جو محموز کے ابواب ہیں یا مضاف کے ہیں یا معطل کے جو آئیں گے تو وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان سب کی گردانیں بھی یاد کریں گے اور کر رہے ہیں اب ایک بات اور سنتے جائیں مختصر سی اور ختم کر دیں کہ بھئی اسم کی 2 قسمیں ہیں فعل کی تو 4 قسمیں یہ پوری ہو گئیں اب اسم کو پھر چھیڑ رہے ہیں پہلے بھی اسم کے بارے بات ہوئی ہے اسم کی 3 قسمیں بنائی تھی جو کل 6 قسمیں بنتی ہیں تو اسم کی کل 6 قسمیں ہیں اسم ثلاثی مجرد اسم ثلاثی مزید فی اسم رباعی مجرد اسم رباعی مزید فی اسم خماسی مجرد اسم خماسی مزید فی بھئی وہ تو ذکر ہو گئیں 6 قسمیں لیکن اسم کی متعدد تقسیمات ہیں جیسا کہ نامیر میں بھی آپ کو سامنے میں عرض کر چکا کہ کوئی بھی شے ہو تو اس کی تقسیم متعدد تقسیمات بھی ہو سکتی ہیں اسم کی 2 قسمیں ہیں ایک لحاظ سے مثلا اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں یا مذکر ہوگا یا مؤنث جی عدد حروف کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا لیکن اب فرماتے ہیں کہ جمود و اشتقاق کے لحاظ سے بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں اسم کی کتنی قسمیں ہیں 2 قسمیں ہیں کہ اسم یا مصدر ہوگا یا غیر مصدر ہوگا یا مصدر ہوگا یا غیر مصدر ہوگا مصدر صادر ہونے کی جگہ جائے صدور نکلنے کی جگہ صادر ہونے کی جگہ مصدر اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جتنے افعال ہیں یا جتنے اسماء ہیں وہ سب مصدر سے صادر ہوتے ہیں اس سے نکلتے ہیں اس سے مشتق ہوتے ہیں اسی سے پیدا ہوتے ہیں تو گویا کہ جتنے افعال ہیں جتنے اسماء ہیں ان کی ماں کون ہے مصدر تو مصدر گویا کہ بولو نا ماں ہے ماں کی ہی اولاد ہوتی ہے تو یہ جتنے فعل ہیں یا جتنے اسماء ہیں وہ سب اولاد ہیں مصدر اچھا مصدر کی کتنی اولاد ہے بے حساب نہیں ہے 12 ہیں مصدر کی اولاد کتنی ہے 12 اچھا 6 اسماء ہیں 6 افعال ہیں ہاں ان کو کم بھی کہا جا سکتا ہے زیادہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن میں اس کتاب کے مطابق بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کتاب میں جو اولاد لکھی ہوئی ہے مصدر کی وہ کتنی ہے 12 6 بیٹیاں کہہ لیں اور 6 بیٹے کہہ لیں ہاں یا سب 12 کے 12 بیٹے ہی کہہ دیں یا سب کو بیٹیاں ہی کہہ دیں بہرکیف جو اولاد ہے مصدر کی 12 ہیں اچھا بس میں ادھر ادھر نہیں جاتا بس دلچسپ بنانا چاہوں تو بن سکتا ہے لیکن اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں وقت تھوڑا ہے دیر ہو رہی ہے مصدر کسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی شے صادر ہو جس سے کوئی شے نکلے اسے مصدر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں دوسری قسم کیا ہے غیر مصدر اس کا کوئی اور نام بھی ہے ہاں کیا جامد مصدر کو جامد بھی کہتے ہیں ہاں غیر مصدر کو ٹھیک ہے غیر مصدر کا دوسرا نام کیا ہے جامد جامد کون ہے
بانج کہہ لیں، یا اپنے لفظوں میں اپنی زبان پنجابی میں اوترا، جی اوترا، جس کا کوئی نہ ہو. ہاں اچھا، بانج غیر مصدر، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جامد. جامد کسے کہتے ہیں؟ یا بلفظ دیگر یوں کہہ لیں لم یلد ولم یولد. جامد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے نکلے اور نہ اس سے کوئی اور نکلے، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو لم یلد ولم یولد دو گے، خدا کے ساتھ یہ مل جائے گا. ہاں اچھا، باہر کا توجہ بھائی. اسم کی دو قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر. مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز نکالی جائے، جس سے کوئی شے مشتق کی جائے اور اس کا فارسی میں، توجہ سے سننا بھائی بات، اور جس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے. فارسی زبان میں، اردو پنجابی میں نا، فارسی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس فارسی والے لفظ کے آخر میں جو مصدر کا ترجمہ ہے، اس فارسی والے ترجمے کے آخر میں دان دال نون یا تان تا نون آخر میں آئے تو یہ مصدر کی علامت ہے. مصدر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے کوئی چیز نکالی جائے، جس سے کوئی چیز پیدا ہو. یہ کتنی چیزیں پیدا ہوں؟ 12. تو یوں بھی اگر کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں کہ جس سے 12 چیزیں پیدا ہوں، اور ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ اس سے اشتقاق بھی ہو، کچھ نکالا بھی جائے، اور جب اس کا فارسی میں ترجمہ کریں تو اس ترجمہ فارسی کے آخر میں دال نون یا تا نون آ جائے تو وہ مصدر ہوتا ہے. مثلا ضرب، ضرب یضرب ضربن، یہ ضرب مصدر ہے. اس کا فارسی میں ترجمہ کریں کیا بنے گا معنی اس کا فارسی زبان میں؟ زدن. ضرب کے معنی کیا ہے؟ زدن. تو آخر میں دال نون آئے، اچھا، یا آخر میں تا نون آئے تو وہ بھی مصدر ہوگا. مثلا قاتل، قاتل کے معنی کیا؟ قاتل یقتل قتلن. قاتل کا فارسی میں معنی کیا ہے؟ کشتن. تو آخر میں تن آ گیا ہے. تو فارسی میں اگر اس مصدر کا ترجمہ کریں آخر میں دال نون یا تا نون آ جائے تو وہ مصدر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں دان یا تان نہ ہو وہ مصدر نہیں ہوگا. آخر میں دان، توجہ یہاں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں، آخر میں دان یا تان ہو تو وہ مصدر ہوگا. سنیں، اونو کون، اونو کون کا معنی کیا ہے؟ گردن. آخر میں کیا آیا؟ دال نون. یہ تھم نیچے کر دیں. اونو کون، اس کا فارسی میں ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ گردن. یہ مصدر ہے یا نہیں؟ نہیں. اس کو مصدر کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کو مصدر ہونا چاہیے چونکہ آخر میں دان آگے ہے. فی جیدہا حبل من مسد، جید ان کے معنی گردن. فی جیدہا کس صورت میں ہے؟ کہاں ہے آپ؟ فی جیدہا حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وتب. آخری آیت کیا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد. آ گئے آپ؟ بیٹھے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے. سنے پہ جید ان کے معنی کیا ہیں؟ گردن. اچھا، تو یہ مصدر ہے یا نہیں جیدن؟ نہیں. کیوں؟ آخر میں دان نہیں آ گیا. نہیں ہے تو پھر بتائیں. آپ سمجھنا، فارسی معنی گردن ہی ہے. گردن کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ گردن ہی کہتے ہیں. یہ گردن فارسی سے ہماری اردو زبان میں آیا ہے اور کیا. اب سمجھیں بات. الضرب و زدن، القتل و کشتن، کہ جس کا فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دان یا تن آ جائے تو وہ مصدر ہوتا ہے، بشرطے کہ اس سے اگر نون کو گرا دیں تب بھی وہی معنی سمجھا جائے تب وہ مصدر ہوگا.
لیکن اگر نون کو گرا دینے سے معنی اور بن جائے تو پھر وہ مصدر نہیں ہوگا۔ گردن، اس سے نون، گردن کس کو کہتے ہیں؟ بدن کا ایک حصہ ہے جو سر اور باقی بدن کے ساتھ جو ربط پیدا کرنے والا، تو اس حصے کو گردن کہا جاتا ہے۔ تو اب نون کو اڑا دے تو باقی کیا بچے گا؟ گرد۔ تو بدن کا کوئی حصہ سے سمجھا جاتا ہے، گرد و غبار، خاک سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، گرد سے کیا سمجھا جائے گا؟ مٹی سمجھی جائے گی، خاک سمجھی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن، جید ان کے معنی گردن، انہوں کو ان کے معنی گردن، تو یہ مصدر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فارسی میں ترجمہ کیا تو آخر میں دان آئے، اس کو مصدر ہونا چاہیے۔ بھئی ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ نون کو گرا دینے سے معنی وہی باقی رہے تب وہ مصدر ہوگا، اگر وہ معنی باقی نہ رہے تو مصدر۔ زدن، اس سے نون کو گرائیں، باقی کیا بچا؟ زد، تو وہی مار والا معنی باقی رہا۔ القتل و کشتن، نون کو گرا دیں، باقی کیا رہا؟ کشت، تو وہی قتل والا معنی باقی رہا جی۔ یا مثلا سلائی کرنا، خیاطت، دوختن، دوختن آخر میں تن ہے، نون کو گرا دیں، باقی کیا بچا؟ دوخت جی، سینہ، وہ سینے والا معنی باقی ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز مشتق ہو، کوئی چیز سے مراد کتنی چیزیں؟ 12 چیزیں، ہماری اس کتاب کے مطابق۔ ہاں، کوئی آپ اعتراض نہ کر دیں کہ وہاں ہم نے زیادہ پڑھی ہیں یا وہاں ہم نے کم پڑھی ہیں جی۔ اس کتاب کے مطابق جس سے 12 چیزیں مشتق ہوں اور اس کا فارسی میں ترجمہ کریں، معنی کریں، تو اس کے آخر میں دن یا تن آئے، ساتھ ہم یہ قید لگا رہے ہیں کہ اس نون کو گرا دینے سے وہی معنی باقی رہے تو وہ مصدر ہے، اگر نون کو گرانے سے وہ معنی باقی نہ رہے تو وہ مصدر نہیں ہوگا، تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ ہاں، کون؟ اچھا، انہوں کو 15 منٹ تک کرے۔ اچھا اچھا جی، الضرب و زدن والقتل و کشتن، فعل ماضی مصدر سے کتنی چیزیں مشتق ہوتی ہیں؟ 12 چیزیں۔ کون کون سی؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، فعل جہاد اور فعل نفی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ یہ 6 فعل ہیں، یہ 6 فعل ہیں، اور 6 اسم ہیں جو مصدر سے مشتق ہوتے ہیں۔ وہ 6 اسم کون کون سے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلہ، اسم تفضیل جی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو 6 اسم اور 6 فعل یہ مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، مصدر سے نکلتے ہیں۔ اچھا، تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ مصدر وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز نکالی جائے، جس سے کوئی چیز مشتق ہو، جس سے 12 چیزیں مشتق ہوں، 6 اسم اور 6 فعل، اور اس کا فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دن یا تن آئے۔ مثلا ضرب کے معنی ہے زدن، قاتل کے معنی ہے کشتن، اور اس سے 12 چیزیں زدن سے بھی، یعنی ضرب سے بھی 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 افعال، 6 اسماء، اور قاتل سے بھی 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، 6 اسماء، 6 افعال۔ تو خلاصۃ الکلام یہ بنا کہ اسم کی 2 قسمیں، مصدر اور غیر مصدر۔ غیر مصدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ جامد۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ کسی سے نکلے اور نہ اس سے کوئی نکلے تو اس کو جامد کہتے ہیں۔ اچھا، بس دیکھیں ترجمہ عبارت۔ فاصلہ، اسم بر 2 گنا است، یہیں سے پڑھنا ہے نا؟ فعل ماضی، فعل ماضی۔ اچھا،
ماضی فعل ربائی مجرد را یک بنا است. فعل ربائی مجرد کی جو ماضی ہے اس کی ایک بنا ہے، اس کا ایک وزن ہے، اس کا ایک صیغہ ہے، چنانکہ مذکور شد جیسا کہ پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے. وہ مستقبل نیز یکیس، اور اس کا مستقبل بھی ایک ہے. فعلل ماضی ہے اور اس کا مستقبل یفعللو ہے، اور فعللتن مصدر ہے، فعلال بھی مصدر ہے، جیسے دہرج جو دہرجتن و دہراجن. و مزید فی وے را سے باب است، اور اس کی مزید فی کے 3 باب ہیں. باب تفعلل جیسے تفعلل یا تفعللو تفعللن، مثلا تدہرج یا تدہرج تدہرجن. و در ماضی این باب یک حرف زائد است، اور اس باب کی ماضی میں صرف ایک حرف زیادہ ہے. اور باب اف انلال اف انللا یف انللو اف انلالن، جیسے احرنجما یا ہرنجمو احرنجامن جی. اور باب اف اللال مثلا اف اللہ نہ اف اللہ یف یف اللو اف اللالن، جیسے ایک شعرہ یک شعرو ایک شعرارن. و در ماضی ہر ایک عظیم 2 باب 2 حرف زائد است، اور ان 2 بابوں کی ماضی میں سے ہر میں 2 حرف زیادہ ہیں. فاصل اسم بر 2 گنا است. اسم کی 2 قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر. مصدر آنس کے ازوہ چیزی اشتقاق کردہ شواذ. مصدر وہ ہے کہ جس سے کوئی شے نکالی جائے، مشتق کی جائے. ودر آخر معنی فارسی و دال ونون یا تا ونون باشد، اور اس کا فارسی میں معنی کریں تو اس کے آخر میں فارسی والے معنی کے آخر میں دال نون یا تا نون آئے. جیسے الضرب ضرب کے معنی فارسی میں زدن، اور والقاتل قاتل کے معنی فارسی میں کشتن. فعل ماضی و مضارع و امر و نہی و جہد و نفی، یہ 6 فعل مصدر سے مشتق ہوتے ہیں. و اس میں فاعل و اس میں مفعول، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں آلہ، اس میں تفضیل، یہ 6 اسم ہیں از مصدر مشتقن، جو مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. تو مصدر کے مشتقات کتنے ہیں؟ 12. مصدر کی اولاد کتنی ہے؟ 12. ماشاءاللہ. ان میں سے اسم کتنے ہیں؟ 6. اور افعال کتنے ہیں؟ 6. وصلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین.